بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے الہامات کے تناظر میں مرزا قادیانی کی وہ جھوٹی پیشن گوئی جو اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کی، اور آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی اپنی پیشن گوئیوں کے برخلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ایک طویل عمر عطا فرمائی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بہت دلچسپ اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس پیشن گوئی کو مرزا قادیانی نے اپنے مسیح موعود ہونے کی دلیل قرار دیا تھا، اور وہ پیشن گوئی مرزا قادیانی کے اس آسمانی نکاح سے متعلق ہے جو اس نے محمدی بیگم کے بارے میں کیا۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ مرزا قادیانی کی وہ جھوٹی پیشن گوئی ہے جو محمدی بیگم کے نکاح کے حوالے سے مرزا قادیانی کی پوری نہیں ہو سکی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور میرے فیس بک چینل ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ یہ تمام پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں۔ مرزا قادیانی نے 2 شادیاں کرنے کے باوجود اپنے ماموں مرزا احمد بیگ کی بیٹی محمدی بیگم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور مرزا قادیانی محمدی بیگم پر عاشق تھا، اور مرزا قادیانی نے خود روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 574 آئینہ کمالات اسلام میں لکھا: وَكَانَتْ بِنْتُهُ هَذِهِ الْمَخْطُوبَةَ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ عَذْرَاءَ وَكُنْتُ حِينَئِذٍ جَاوَزْتُ الْخَمْسِينَ، یعنی اس کی یہ بیٹی جس کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تھا ایک کم عمر کنواری لڑکی تھی، اور میں اس وقت 50 سے تجاوز کر چکا تھا۔ مرزا قادیانی نے 1888 میں محمدی بیگم سے اپنے نکاح کی پیشن گوئی کی تھی، تاہم مرزا قادیانی کی دھمکیوں اور اصرار کے باوجود کہ محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی سے کر دیا جائے، مرزا احمد بیگ نے 7 اپریل 1892 کو اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح مرزا سلطان محمد صاحب آف پٹی سے کر دیا۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322۔ ناظرین، ہم اس سے قبل بات کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی پر پنجابی زبان میں ایک وحی نازل ہوئی کہ پٹی پٹی گئی، تو دراصل یہ پٹی وہی علاقہ ہے جس سے سلطان محمد صاحب کا تعلق تھا۔ مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ کے داماد کی موت اور محمدی بیگم کے بیوہ ہونے کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے کی پیشن گوئی متعدد بار کی، لیکن مرزا قادیانی کا یہ الہام بھی پورا نہیں ہو سکا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا کا انتقال 1908 میں ہوا، جبکہ مرزا سلطان محمد کی وفات 1948 میں، یعنی مرزا قادیانی کے مرنے کے 40 برس کے بعد ہوئی، اور جنگ عظیم اول اور فرسٹ ورلڈ وار میں گولی لگنے کے باوجود وہ زندہ رہا، اور یہ بات بھی تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر درج ہے۔ جبکہ محمدی بیگم کا انتقال 19 نومبر 1966 کو ہوا۔ مرزا قادیانی کا بڑھاپے کی اس عمر میں ایک لڑکی پر اس طرح سے عاشق ہونا، اس کے باپ کو دھمکی آمیز اشتہارات ارسال کرنا، اور پھر اس کے خاندان والوں کو خطوط لکھنا، پھر اس لڑکی کے نکاح کے بعد اس کے شوہر کے مرنے کی تمنا کرنا، اس کے شوہر اور اس لڑکی کے باپ کے مرنے کے حوالے سے جھوٹی پیشن گوئیاں کرنا، اور نیز یہ کہ کسی اور کی منکوحہ کے لیے، کسی اور کی بیوی کے لیے ایک غلیظ اشتہاری مہم کا چلانا، یہ اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ یہ کام کوئی شریف النفس انسان نہیں کر سکتا۔ اب ہم آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی دھمکی آمیز پیشن گوئیاں پیش کر رہے ہیں۔ آپ خود ملاحظہ کیجئے، بالخصوص میں قادیانیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ کیا یہ طرز عمل کوئی شریف النفس انسان اختیار کر سکتا ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 113۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی۔
اسی طرح سے تذکرہ صفحہ نمبر 125 اور 126 پر لکھا ہے کہ اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1886 میں درج ہیں۔ لیکن اگر اس نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ 3 سال تک فوت ہونا روز نکاح کے حساب سے ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے، بلکہ بعض مکان مکاشفات کی روح سے مکتوب الیہ کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے، واللہ عالم، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانے میں بھی اس دختر کے لیے کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ پھر ان دونوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا، اور بے دینوی کو مسلمان بناوے گا، اور گمراہوں میں ہدایت پھیلاوے گا۔ چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے، کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردھا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید انت معی وانا معک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے، سو خدا تعالی ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا، اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، تیرا رب وہ قادر ہے جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی نے تذکرہ کے حاشیہ صفحہ نمبر 125 اور 126 پر اس طرح سے اپنی پیشگوئیوں کو لکھا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے رشتے کے لیے تحریک کر اور اسے کہہ کہ پہلے وہ تم سے مساہرت کا تعلق قائم کرے اور اس کے بعد تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے۔ نیز اسے کہہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو زمین تم نے مانگی ہے وہ میں تمہیں دے دوں، اور اس کے علاوہ کچھ اور زمین بھی، نیز تم پر اور کئی رنگ میں احسانات کروں، بشرطے کہ تم اپنی بڑی لڑکی کا رشتہ مجھ سے کر دو، اور یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک عہد و پیمان ہے جسے اگر تم قبول کرو گے تو مجھے بہترین طور پر اسے قبول کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس لڑکی اور شخص سے نکاح نہ اس لڑکی کے حق میں مبارک ہوگا نہ تمہارے حق میں، اور اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تم پر مصائب نازل ہوں گے اور آخر میں تمہاری موت ہوگی، اور تم نکاح کے بعد 3 سال کے اندر مر جاؤ گے، بلکہ تمہاری موت قریب ہے، اور وہ موت ایسے حال میں آئے گی کہ تو غافل ہوگا، اور ایسا ہی اس لڑکی کا شوہر بھی 2.5 سال کے اندر مر جائے گا۔ یہ قضائے الہی ہے، پس تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے۔ پھر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے خط لکھا اور اسے یہ بھی لکھا کہ لو میں نے یہ خط خدا کے حکم سے لکھا ہے، اپنی رائے سے نہیں، پس اس خط کو اپنے صندوق میں محفوظ رکھ کہ یہ نہایت ہی سچے امین کی طرف سے ہے، اور میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھے بلوایا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کا اپنے ماموں کے ساتھ زمین کے مسئلہ پر ایک تنازع تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ حسن خوبی کے ساتھ اس معاملے کو مکمل کرتا، مرزا قادیانی نے لڑکی کے باپ کو اس بارے میں دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ نہ کیا تو میں وہ زمین تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس معاملے میں مرزا قادیانی نے اسپریچول بلیک میلنگ، روحانی بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور اس لڑکی کے شوہر، اس کے باپ کے مرنے سے متعلق پیشن گوئیاں کیں، اور اس لڑکی کے تباہ و برباد ہونے سے متعلق اشتہارات شائع کیے، اور ان تمام تر پیشن گوئیوں کو اشتہارات میں چھاپ کر، اشتہارات کی صورت میں چھاپ کر محلوں میں، گلیوں میں اور تمام مقامات پر تقسیم کیا۔ یقیناً یہ کام کوئی شریف النفس انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 127 اور 128 پر لکھا ہے، اور اس کی تعیین کی اور فرمایا کہ وہ بیوہ ہو جائے گی اور اس کا خاوند اور اس کا
کا باپ روز نکاح سے 3 سال کے اندر اندر مر جائیں گے اور ان کی موت کے بعد ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور ان میں سے کوئی اسے بچا نہیں سکے گا، اور فرمایا کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ٹل نہیں سکتی، تمہارا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے اشتہار دہم جولائی 1887 کی پیشن گوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے؟ کہہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے، ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 128۔ گویا کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو اپنی آسمانی منکوحہ کہا، اور اس آسمانی نکاح کے ایک غلیظ اشتہار کے اعلان کے باوجود مرزا قادیانی کے ماموں نے اپنی بیٹی کا نکاح مرزا سلطان محمد کے ساتھ کر دیا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 160 پر لکھا ہے، 14 اگست 1892 مطابق 20 محرم 1309 ہجری، آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے باہر کسی تکیہ میں چند کسی کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہے، اس کے بارے میں اس طرح سے غلیظ اپنے خوابوں کو بیان کرنا، یہ کس قدر بد کرداری کا عمل ہے، اور کس قدر انسان کے ایک غلیظ کردار کے مالک ہونے کا یہ تحریر ثبوت دیتی ہے۔ آگے لکھا ہے، اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے، میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیرا سر منڈی ہونے کی یہی تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا، اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں، اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے۔ اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے، اور شیرنی منگوائی ہے، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے محمدی بیگم کے بارے میں کہا کہ اس کا سر گنجا ہے، اور ننگے بدن خواب میں اس کو دیکھا، ننگے بدن سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد خواب میں ہی اس کو اپنے برابر میں کھڑا کر لیا، اور کسی اور کی بیوی کے بارے میں اشتہار بازی کی کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ پھر اس کے شوہر اور اس کے باپ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ کس قدر بد کرداری پر مبنی معاملات ہیں کہ جس کو پڑھ کر، سن کر اور دیکھ کر یقیناً کوئی صاحب عقل شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے شخص کو شریف النفس انسان تسلیم کر لے، چہ جائے کہ نعوذ باللہ اسے نبی تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 129 پر لکھا ہے، ہمیں اس رشتے کی درخواست کی کچھ ضرورت نہیں تھی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 337 پر مرزا قادیانی نے اس آسمانی نکاح کو اپنے مسیح موعود ہونے کی علامت قرار دیا۔ لکھا ہے، پیغمبر خدا نے اس نکاح کو مسیح موعود کی علامت قرار دیا۔ گویا کہ مرزا قادیانی کی یہ پیشن گوئی جب پوری نہیں ہوئی تو یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی اپنے دعوے کے مطابق بھی مسیح موعود ہونے میں جھوٹا ثابت ہوا۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 پر لکھا ہے، میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم، پھر یہ آخر بیوہ ہونے کی رسموں کو توڑ کر، تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 حاشیہ صفحہ نمبر 31، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ ناظرین، مرزا قادیانی کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی
اور وہ خاتون اس کے نکاح میں نہیں آئی اور مرزا قادیانی کی موت واقع ہوئی اور یہ دونوں میاں بیوی ایک طویل مدت تک زندہ رہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 181 پر لکھا ہے کہ 1893 وَحَنَّ عَنِ رَبِّ وَقَالَ إِنَّا مُهْلِكُ بَعْلَهَا كَمَا أَهْلَكْنَا أَبَاهَا وَرَادُّوهَا إِلَيْكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ قُلْ تَرَبَّصُوا الْأَجَلَ وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْحَقِّ هَذَا الَّذِي كَذَّبْتُمْ بِهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ عَمِينَ۔ اور میرے رب نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ہم اس کے خاوند کو بھی ہلاک کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا، اور اس لڑکی کو تیری طرف لوٹائیں گے، تیرے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، بس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو، اور ہم اسے صرف گنتی کی مدت کے لیے تاخیر کریں گے کہ اس عرصے کی انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اور جب خدا کا وعدہ آئے گا تب کہا جائے گا کیا یہ وہی ہے جس کو تم نے جھٹلایا تھا، تم اندھے تھے۔ حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 181۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 198 اور 199 پر لکھا ہے 1893 فَبُشْرَى لَكَ فِي النِّكَاحِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إِنَّا زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَإِنَّا رَادُّوهَا إِلَيْكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ فَضْلٌ مِّن لَّدُنَّا لِيَكُونَ آيَةً لِّلنَّاظِرِينَ۔ پس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو، ہم نے اس کو تیرے ساتھ ملا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ٹل نہیں سکتی، اور ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے، تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ہمارا فضل ہے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے ایک نشان ہو۔ حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 199۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 305 پر لکھا ہے سن 1900 وَأَنذِرْ قَوْمَكَ وَقُلْ إِنِّي نَذِيرٌ مُّبِينٌ قوم متشاکسون کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردها الیک لا مبدل لکلمات اللہ وان وعد اللہ حق وان ربک فعال لما یرید قل ای وربی انہ لحق ولا تکن من الممترین انا زوجناکها انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون انما نؤخرهم الى اجل مسمى اجل قریب وکان فضل اللہ علیک۔ مرزا کی ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے قرآن اور حدیث میں سے قطع و برید کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے انداز سے نعوذ باللہ ان پیشن گوئیوں کو من گھڑت انداز سے پیش کیا اور گھڑی ہوئی نعوذ باللہ جھوٹی وحی کی ایک اشتہاری مہم برپا کی۔ مرزا کی ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 1888 کے الہام کے مطابق محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح یقینی طور پر ہونا تھا۔ اس طرح مرزا احمد بیگ والد محمدی بیگم اور سلطان محمد داماد مرزا احمد بیگ نے نکاح کے بعد 3 سال کے اندر قطعی طور پر مر جانا تھا، لیکن نہ تو محمدی بیگم مرزا قادیانی کے نکاح میں آئیں اور نہ ہی سلطان محمد کا انتقال ہوا، اور مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے اپنے اس آسمانی نکاح کو ایک ایسی دلیل کے طور پر پیش کیا جو اس کے مسیح موعود ہونے پر واضح دلیل تھی، لیکن یہ بات پوری نہیں ہو سکی، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے ہی دعوے کے مطابق وہ جھوٹا مسیح موعود ثابت ہوا۔ ان تمام پیشن گوئیوں کے مطابق سلطان محمد داماد محمد احمد بیگ کو اکتوبر 1894 میں مر جانا چاہیے تھا، تاہم وہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہا اور 1948 میں فوت ہوا، اور فرسٹ ورلڈ وار میں اس کی گولی لگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا اور وہ مرزا قادیانی کے مرنے کے 40 برس تک مزید زندہ رہا، اور پاکستان بننے کے بعد تک اس کی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت عطا فرمائی۔ مرزا نے جب یہ دیکھا کہ یہ نکاح کی پیشن گوئی پوری نہ ہوئی اور سلطان محمد کا بھی انتقال نہ ہوا، تو کہا کہ یہ امر الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھایا گیا۔ حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 128۔ یہ امر کے الہام میں یہ بھی تھا اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے، مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نکاح
ظہور کے لیے، اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر پڑھا گیا، خدا کی طرف سے ایک شرط یہ بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ ایتھا المرأ توبی فإن البلاء علی عقبک۔ پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ فسخ کے بعد تاخیر میں پڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی مرتے دم تک محمدی بیگم کے انتظار میں تڑپتے رہے اور یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اس گفتگو کے اختتام میں ہم مرزا قادیانی کا وہ عشقیہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو مرزا قادیانی نے ایک عاشق کے طور پر محمدی بیگم کی محبت میں تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے لکھا۔ اب آپ اس شاعری کو پڑھ کر اندازہ کیجئے کہ اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ شاعر نہیں ہوتے اور نہ ہی شعر کہنا ان کے شایان شان ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کیونکہ کذاب اور دجال ہے، اور اس طرح کی تحریر پڑھنے کے بعد اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اپنا عشقیہ کلام کس طرح سے لکھا۔ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے۔ کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے۔ ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے، مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے، اس کے جانے سے صبر دل سے گیا، ہوش بھی ورطہ عدم میں پڑے۔ سبب کوئی خداوند بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے، کرم فرما کے آ او میرے جانی، بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے، کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر، دلا ایک بار شور و غل مچا دے۔ نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پاکی، سمجھ ایسی ہوئی قدرت خدا کی، میرے بت اب سے پردے میں رہو تم، کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی۔ نہیں منظور تھی گر تم کو الفت، نہیں منظور تھی گر تم کو الفت، تو یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا، میری دل سوزیوں سے بے خبر ہو، میرا کچھ بھید بھی تو پایا ہوتا، دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جاں، کوئی ایک حکم تو فرمایا ہوتا، کوئی راضی ہو یا ناراض ہوئے، رضامندی خدا کی مدعا کر، سیرت المہدی حصہ اول جلد اول صفحہ نمبر 213۔ ناظرین، آپ نے اس پوری گفتگو سے یہ بات ملاحظہ کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کس انداز سے دو نکاح کرنے کے بعد محمدی بیگم اپنے ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یقیناً یہ کوئی جرم نہیں ہے، اسلام میں بیک وقت ایک مرد کو 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن مرزا قادیانی کا بڑھاپے کی اس عمر میں جب مرزا قادیانی کے ماموں کا اس کے ساتھ زمین پر تنازع ہوا، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مرزا قادیانی نے اپنے ماموں کو بلیک میل کیا کہ اگر تم زمین کے اس جھگڑے کو حل کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی محمدی بیگم کو میرے نکاح میں دے دو۔ پھر ایک اشتہاری مہم کا آغاز کیا کہ خدا نے تو میرا نکاح اس کے ساتھ آسمان پہ کر دیا تھا۔ جب اس کے برخلاف مرزا قادیانی سے اس کے ماموں نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا تو مرزا قادیانی نے اس کے داماد کے مرنے کی پیشن گوئی کی، محمدی بیگم کے بیوہ ہونے کی پیشن گوئی کی، اور اپنے ماموں کے مرنے کی پیشن گوئی کی، اور انتہائی غلیظ الفاظ کے ساتھ ایک اشتہاری مہم گلی اور محلوں کے اندر جاری کر دی۔ یقیناً کسی اور کی منکوحہ کے بارے میں اس طرح کی شاعری کرنا اور اشتہار بازی کی ایک مہم کے اندر اس کو شائع کر دینا، کسی اور کی منکوحہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ساری رسمیں توڑ کر آئے گی، بیوہ ہو جائے گی، اس کا شوہر مر جائے گا، اس کا باپ مر جائے گا، آخرکار پلٹ کر میرے پاس ہی آئے گی، دیوار کود کر آئے گی، ساری رسمیں توڑ کر آئے گی، اور پھر اس کی محبت میں تڑپتے مچلتے اس طرح کی شاعری کرنا، تو یقیناً یہ کسی شریف انسان کو زیب نہیں دیتا، چہ جائے کہ ایسے شخص کو نبی تسلیم کیا جائے۔ ناظرین، آج ہم اس بات کو یہاں مکمل کر رہے ہیں۔ ہم نے 4 ایپیسوڈز میں مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات پر بحث کی ہے، جس سے یہ بات یقین تک آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعووں میں، اپنے پیشگوئیوں میں جھوٹا، کذاب اور دجال تھا۔ اس نے ہمیشہ ابلا فریبی سے کام لیا، اور کس انداز سے اس نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں قادیانیوں کو کہ وہ اس بات کو بغور سماعت کریں اور پھر غور کریں، تحقیق کریں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔
آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے، ریسرچ کیجئے، اور یقیناً جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر خود پہنچیں گے کہ مرزا قادیانی کو ایک شریف اور اچھے کردار کا انسان بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کیجئے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے قادیانیت ایک نظر میں، تاکہ وہ مبلغین جو قادیانیت پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ بنیادی معلومات، تاکہ ان کے لیے قادیانیت کا رد کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔